بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 پارے مکمل ہو چکے ہیں، 7ویں پارے کا ترجمہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب نجاشی بادشاہ کے وفد نے سن لیا، ما انزل الی الرسول، جو اتارا گیا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں ترا اعینہم تفیض، کہ وہ بہہ رہی ہیں من الدمع، آنسوؤں سے قرآن سن کر۔ پاک رب نے قرآن میں فرمایا کہ عیسائیوں میں عاجزی ہے، یہودیوں میں تکبر ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے قریب ہے گزشتہ درس میں، یہودی دور ہیں۔ 3، یہودی کم ایمان لاتے ہیں اور عیسائی زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ دیکھو، روئے اور اسلام بھی لائے، اور جب یہ واپس چلے گئے تو نجاشی بادشاہ بھی اسلام لے آیا۔ سبحان اللہ۔ الحزن یقلق والتجمل یردع والدمع بینہما عصی طیع، تو رونا آتا ہے انسان کو۔ مما عرفوا من الحق، اس میں سے جو انہیں جان لیا حق، قرآن، وہی میں سے، حق میں سے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہم کو لکھ لیجئے گواہوں میں سے، کہ ہم گواہ ہیں کہ پاک نبی کا دین حق۔ وما لنا لا نؤمن، اور ہم کو کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے پاک رب پر، اللہ پر، اور جو ہمارے پاس وہ حق لے کر آئے ہیں۔ ونطمع، اور ہم طمع کرتے ہیں پاک رب سے، یہ کہ اللہ ہم کو داخل کر دے گا، ہمارا رب ہم کو داخل کر دے گا صالحین قوم کے ساتھ۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ فاثابہم اللہ، پس اللہ رب العزت نے بدلے میں ان کو دے دیا، بما قالوا، جو انہوں نے کہا، کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، چلتی اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ اور یہ احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ ہیں جحیم والے، جہنم والے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، حرام مت کرو وہ پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، نہیں کھاتا یہودی۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور کھاؤ اس میں سے رزقکم اللہ، جو اللہ نے آپ کو بطور رزق دیا ہے، پاک، صاف، حلال، طیب۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے اوپر تم لوگ یقین کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، اگر تم سے قسم ہو جائے، تفصیل دوسرے پارے کے آخر میں گزر گئی، جس آدمی نے فیوچر ٹینس پر قسم کھائی، فعل مستقبل پر، کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور کر لے، اس میں کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے، لیکن اس کے لیے جو غریب ہے، جو مالدار ہے، وہ 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے گا یا جوڑے دے گا، نہیں تو 1 لنگی دے دے، 10 لنگیاں دے دے 10 غریبوں کو، لنگ وہ دے دے اگر پورا جوڑا نہیں دے سکتا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، لیکن 3 دن پے در پے روزے۔ یہ ہے فیوچر ٹینس، فعل مستقبل۔ فعل ماضی پر جھوٹی قسم، خدا کی قسم میں نے فلانا کام نہیں کیا اور کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ یمین غموس ہے۔ فیوچر ٹینس والا منعقدہ ہے، منعقدہ، یمین منعقدہ۔ اور فعل ماضی پر یمین غموس، آپ نے غوطہ لگا لیا گناہ کے سمندر میں، لہذا توبہ کرو، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں نے کام نہیں کیا اور کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس میں کفارہ تو نہیں، لیکن اس قسم سے اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے وہ واپس کرو گے۔ 2، تیسری بات، یمین لغو، فعل ماضی پر قسم کھا لی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور کیا ہے، لیکن بھول چکا ہے بیچارہ،
تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، سمجھ گئے؟ لہٰذا 3 قسم کی قسمیں میں نے آپ کو بتلا دی۔ یہاں پر ایک اور مزیدار بات سن لو، مسلم شریف کی روایت ہے، من حلف علی یمین ورأى غیرها خیرا منها فلیأت بالذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینہ، یہ روایت طحاوی شریف کی ہے۔ مسلم شریف میں بھی اسی طرح ہے لیکن اس میں الٹ ہے، اس طرح دونوں روایتیں ہیں۔ جس آدمی نے کوئی قسم کھا لی غلط، میں امی سے خدائی قسم بات نہیں کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بات کرو اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں قسم کا کفارہ پہلے ادا کر سکتے ہو، اور حضرت الامام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے آپ قسم توڑیں گے پھر آپ پر کفارہ آئے گا۔ اللہ آپ کو نہیں پکڑتا آپ کے لغو قسم پر، اور لیکن آپ کو پکڑتا ہے جو تم اپنی قسموں کو مضبوط کر لو، پکا کر لو، باندھ لو، وہاں پکڑ ہے۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فیوچر ٹینس میں نے بتا دیا، اس میں کفارہ ہے، ماضی پر نہیں۔ گناہ ہے، کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، وہ درمیانہ کھانا جو تم کھاتے ہو، وہ درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، تطعمون جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا ان کے کپڑے، یعنی ان کو کپڑے پہناؤ پورا جوڑا، یا میں نے ابھی بتایا کہ لنگی صدر چھپ جائے، یا صاحب گردن کو آزاد کرنا، مضاف محذوف ہے۔ فمن لم یجد، پس جو نہ پائے یہ چیزیں، فصیام 3 ایام، اس کے لیے روزے ہیں 3، لیکن متواتر قرات ہیں متتابعات ابن مسعود سے، یعنی وہ روزے جو ہیں وہ پے در پہ ہوں گے، یہاں نہیں ہے لیکن یہ قرات متواتر ہے۔ غور سے سنو، ایک عجیب بات سنو، جس نے روزہ توڑا اس کے لیے پہلے وہ روزے رکھے گا، اگر روزے کی طاقت نہیں ہے تو پیسے دے گا، یہاں الٹا ہے، قسم کے کفارے میں پہلے پیسے دے گا، پھر اگر طاقت نہیں ہے تو روزے رکھے گا۔ غور سے سنو، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہارا کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر کرو۔ شکر کیا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر، یہ بھی شکر ہے، اور یہ بھی شکر ہے کہ مال کا شکر زکوٰۃ دے دو، بدن کا شکر اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرو، نماز پڑھو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آ چکے ہوں، بے شک بات یہی ہے دوسری نہیں کہ شراب، جوا اور جوئے کے تیر، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، الازلام رجس گند ہے، من عمل شیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے، فاجتنبوہ، پس اس سے بچو تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ میں نے بتایا تھا پہلے دوسرے پارے کے آخر میں کہ شراب کی حرمت تدریجاً آئی ہے، پہلے اس میں فائدہ بھی ہے، نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ پھر نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو۔ پھر یہ آیت کب اتری؟ پورا تفصیلی قصہ میں نے سنایا تھا، تو یہ آیت اتری کہ وہاں دیکھ لو کہ شراب جو ہے یہ حرام ہے، بس اس سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے گرایا، کئی سال تک بارش ہوتی تھی اور شراب کی بو اس میں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، بے شک شیطان ارادہ کرتا ہے کہ تم شراب پیو یا جوا کرو اور آپس میں لڑتے رہو، ان یوقع بینکم العداوہ، تاکہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، شراب اور جوئے کی وجہ سے۔ جوا میں پیسہ زیادہ گیا، لڑائی شروع ہو گئی، شراب میں دماغ خراب ہو گیا، پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ بس کیا تم رکنے والے ہو؟ فہل انتم منتہون۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، جتنے بڑے بڑے انگریز مسلمان ہوئے اس پر کتابیں آئی ہیں،
تو اس میں ایک خاتون نے کہا کہ میں اس آیت کی وجہ سے مسلمان ہو گئی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بہت بڑے بادشاہ اللہ، لیکن انداز دیکھو، بس کیا تم لوگ منع ہو جاؤ گے؟ انداز کتنا پیارا ہے، اس پر میں مسلمان ہو گئی۔ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور ڈرو اس کی مخالفت سے۔ پس اگر تم لوگ پھر گئے، پس جان لو بے شک ہمارے رسول پر واضح تبلیغ ہے۔ رسول کے ذمہ تبلیغ ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے؟ جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ کوئی گناہ نہیں ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لے آ چکے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، جو وہ کھا لے، تب جب وہ پرہیز کرے گناہ سے، شرک سے، حرام سے، وہ آمنو، اور ایمان لیں اور نیک اعمال کریں، پھر تقوی اختیار کریں، پھر ایمان لیں، پھر تقوی اختیار کریں، پھر نیکی کریں، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، جب تم حج پر جاؤ گے تمہارے ساتھ اس طرح ہوگا کہ شکار آپ کے بالکل قریب ہوگا، دل کہے گا مارو، شکار مل گیا، ہرن ہے، لیکن تم نے خیال کرنا ہے شکار منع ہے حالت احرام میں۔ تو صحابہ تو بڑے عمل والے تھے، نیک لوگ تھے۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بضرور اللہ رب العزت تمہارا امتحان لے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، شکار میں سے کچھ، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے ہاتھ اس تک پہنچیں گے اور تمہارے نیزے بھی اس تک پہنچیں گے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، کشاف میں ہے، تاکہ اللہ اظہار کرا دے یا جانچ لے کہ کون ڈرتا ہے اللہ سے بالغیب۔ اللہ اکبر، اللہ کی بات ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ طاقت نہیں، کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سیدھے رہو گے۔ اس کو کہتے ہیں احسان، اس کو کہتے ہیں احسان حدیث کی اصطلاح میں، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ قرآن کی اصطلاح میں، اسی کو کہتے ہیں تصوف اسلاف کی اصطلاح میں۔ پس جس نے تجاوز کیا اس کے بعد، پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت قتل کرو شکار کو دران حال یہ کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جس نے تم میں سے قصدن اس کو قتل کر دیا، جانور کو قصدن قتل کر دیا، تو فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس کی وجہ سے آپ پر دم آیا تو دم وہاں دینا لازم ہے، لیکن اگر صدقہ آیا تو وہاں بھی دے سکتے ہو، یہاں بھی دے سکتے ہو، یا اس کی قیمت، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، اس کی قیمت بنا دی جائے جانور کی۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے نصف صاع، 2.25 کلو گندم، اس کی جو قیمت ہے آج کل 2019 سے 100 روپے بنتے ہیں، وہ دے دیے جائیں، یا اس کے پیسے، یا جو قیمت لگ گئی اس پر کتنا گندم خریدا جا سکتا ہے اس کو 2.25 کلو کر لو، اس کے بدلے آپ روزہ رکھ لیں، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکے۔ جب منع کیا گیا کہ شکار مت کرو حالت احرام میں تو مت کرو۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو گزر گیا،
کسی کوتاہی ہو گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ ومن عاد، اور جو واپس لوٹا حالت احرام میں شکار کیا، مسئلہ معلوم تھا یہ تو گناہ ہے، فینتقم اللہ منہ، بس اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ہاں ایک آسانی ہے، وحل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہے شکار سمندر کا، یہ سمندر میں شکار کرو تو مچھلی پکڑ سکتے ہو، اور اس کا کھانا تمہارے لیے فائدہ بخش ہے، فائدے کی چیز ہے، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے۔ لیکن یہ اجازت مچھلی میں ہے، نہ کہ خشکی کے جانور، اس کو آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں حالت احرام میں، اور حرام قرار دیا گیا ہے تمہارے اوپر خشکی کا شکار، یعنی خشکی میں شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ وہی ذات ہے جس کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا، لے جایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے الکعبہ، کعبہ کو، البیت، گھر، الحرام، عزت والا گھر۔ حرام، یہ چیز حرام ہے، تم بیت اللہ الحرام ہم کیوں کہتے ہیں؟ حرام کا معنی ہے باعزت۔ شراب حرام ہے تو اللہ کے حکم کی عزت کرو، شراب مت پیو، یہ مطلب ہے۔ قیام للناس، لوگوں کے قیام کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے یا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، آخری ایک پہلا محرم، ایک درمیان میں رجب، ان 4 مہینوں میں جہاد ممنوع تھا، بعد میں اجازت مل گئی، لیکن استحباب یہی ہے کہ نہ کرو، اور اگر کافر حملہ کرے تو پھر کر لو۔ والہدی، اور ہدی کے جانوروں کو اللہ رب العزت نے عزت کی چیز بنائی ہے، والقلائد، اور جن جانوروں کو ہم پٹے ڈالتے ہیں، پٹے والے جانور، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر دانا ہے۔ جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں، اور یہ بھی جان لو اگر توبہ کرو، اور بے شک اللہ غفور رحیم بھی ہے، مغفرت والی ذات بھی اور مہربان بھی ہے۔ رسول پر لازم نہیں ہے مگر تبلیغ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دو خبیث اور پاک برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبك کثرت الخبیث، اگر آپ کو خباثت زیادہ نظر آئے، کفر یا بے دینی، نہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ ہیرا کم ہوتا ہے، سونا کم ہوتا ہے، وائٹ گولڈ کم ہوتا ہے، اللہ والے کم ہوتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں، مسلمانوں میں دیندار کم ہوتے ہیں۔ یہ تو محنت سے چیز بنتی ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو چیزوں کے بارے میں۔ کسی نے سوال کر دیا میرے والد صاحب کون تھے، تو اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی اور، تو کتنی بدنامی ہوتی۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ایسے سوالات مت کرو جو پریشان کن بنے، سوالات برائے سوالات، جنرل نالج مت کرو، علم و عمل کی بات کرو۔ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ نیلا تھا یا پیلا تھا؟ یار نیلا تھا یا پیلا تھا، آپ کا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ معراج کی رات حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، کس طرح دیکھا؟ جو تحفہ ہے فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز تو نہیں پڑھی ہے تو نماز پڑھو۔ جو خنثی مشکل ہے، ہجلا ہے، اس کو کون غسل دے گا؟ اس کو تیمم کرایا جائے گا، لیکن ضرورت کیا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، حضور نے ایسے سوال سے ہی منع فرمایا جس کا مقصد ضرور کو خاموش کرنا ہو۔ سوال برائے علم کرو، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو اس کے بارے میں جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، تمہارے لیے ظاہر ہو جاتا، اللہ نے معاف فرما دیا اس سے جو آپ سے غلطی ہوئی، غلط سوالات کر لیے،
اور اللہ مغفرت والی ذات ہے اور بردبار ذات ہے۔ تحقیق سوالات کیے ہیں قوم نے آپ سے پہلے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے فقط سألوا اکبر من ذلک، اس سے بڑے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے ہیں، غلط نر اللہ جہرا، اللہ کو ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اے موسیٰ تب ہم آپ کو مانیں گے، نعوذ باللہ۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے اس کے اوپر کافر، یعنی ہو گئے اس کے اوپر انکار کرنے والے، یعنی معجزہ بھی آیا، مانے نہیں مانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل، اخلاص اور تقوی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔